اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. موضوع گفتگو نبوت کہ جو اصول دین میں سے تیسری اصل ہے، اور اب تک اس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور نبوت ہی کے ضمن میں جو موضوعات آ سکتے تھے اختصار کے ساتھ سادے الفاظ میں اب تک کچھ بیان کیے. انہی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے وحی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نبی کی تعریف، نبی کون؟ انسان المخبر عن اللہ سبحانہ و تعالی، کہ وہ انسان کہ جو خبر لے کے آئے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے بغیر واسطۃ احد من البشر، اور اللہ اور اس کے درمیان کوئی بشر نہ ہو. اب اگر بشر نہ ہو تو کوئی ملک ہو سکتا ہے؟ بالکل ملک ہو سکتا ہے، جیسے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام. بس انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام جو خبر دیتے ہیں، جو علم ان کے پاس ہے، در حقیقت وہ وحی کی وجہ سے. اب وحی کی کیفیت کیا ہے، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ تو پہلے مرحلے میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ خود لفظ وحی قرآن مجید میں مختلف معنوں میں آیا. اب ان میں سے کچھ معنی کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور کچھ وحی کی اقسام کو رسول کے علاوہ بھی کچھ لوگ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن وہ وحی کہ جو ہمارے موضوع گفتگو ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نبی پر ایک خاص طریقے سے وحی نازل ہونا، اسے ہم نہیں سمجھ سکتے، اور دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں سمجھ سکتا مگر یہ کہ وہ خود نبی ہو. یہ ذہن میں رہے کہ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں کہ جن کا نام لیا جا سکتا ہے، بہت ساری کیفیات ایسی ہیں کہ جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، ان کا نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن اسے اس دنیا میں ہم محسوس نہیں کر سکتے. اور بعض کیفیات ایسی ہیں کہ جن کا ہم اس دنیا میں احساس تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ہم کوئی تعریف بیان نہیں کر سکتے، اس کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، اسے ہم صحیح ڈیفائن نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ بعض کیفیات کہ جن سے ہم دنیا میں آشنا ہیں، بعض کیفیات ایسی ہیں کہ بچپنے کی ہیں تو بچہ سمجھ سکتا ہے، لیکن ایک بچہ اپنے بچپنے میں بڑھاپے کی کیفیات کو نہیں سمجھ سکتا. ایک بچہ بچپنے میں ماں کی محبت کو نہیں سمجھ سکتا. ایک بچہ بچپنے میں شادی کی اگر کسی کو خبر دی جائے، مثال کے طور پہ کوئی نوجوان کسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے اور ماں باپ اس کے راضی ہو جائیں، جو لذت اس نوجوان کو حاصل ہوئی وہ لذت ایک بچہ ابھی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ابھی اس کی وہ عمر نہیں، ابھی اس وہ مرحلے میں نہیں پہنچا. تو بعض کیفیات ایسی ہیں کہ جنہیں ہم پہلے کے مرحلوں میں نہیں سمجھ سکتے، لیکن بعد کے مراحل میں سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ بچپنے میں نہیں سمجھ سکتے، جوانی میں سمجھ سکتے ہیں. بعض مسائل ایسے ہیں، بعض کیفیات ایسی ہیں، بعض لذتیں ایسی ہیں جنہیں ہم جوانی میں شاید نہ سمجھ سکیں، بڑھاپے میں سمجھ سکیں. بس ایک تو یہ مرحلہ ہو گیا. اسی طرح سے بعض ایسی کیفیات اور ایسے حالات ہیں کہ جسے ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. انہی میں سے ایک ہو گئی وحی. اور بعض ایسی کیفیات یا ایسے حالات یا ایسی چیزیں ہیں، ایسے موجودات ہیں کہ جن کا ذکر ہم دنیا میں سن سکتے ہیں، دنیا میں ان کا ذکر ہم کر سکتے ہیں، دنیا میں وہ ہیں لیکن ہم انہیں نہیں سمجھ سکتے. مثال کے طور پہ جن یا ملک یعنی ملائکہ. اور آخرت کی وہ چیزیں کہ جن کا ذکر ہم کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر جنت اور جہنم، یا جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب، انہیں ہم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے. اب اگلا مرحلہ کہ بعض کیفیات یا لذتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم یہاں محسوس کر سکتے ہیں لیکن ان کو لکھ نہیں سکتے. مثال کے طور پہ کسی پھل کا ذائقہ،
سب سے زیادہ پھل جو عام طور پہ ہم لوگ کھاتے ہیں، اور خصوصاً اردو بولنے والے حضرات جو سب سے زیادہ پھل کھاتے ہیں وہ آم ہے۔ کیا ہم آم کا ذائقہ لکھ کر کسی کو بتا سکتے ہیں، کسی کو سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا سکتے۔ کہا جائے گا آم میٹھا ہے، یعنی آم شکر جیسا ہے، آم کسی مٹھائی جیسا ہے، چیکو میٹھا ہے، بس آم اور چیکو ایک جیسے ہیں، کہا جائے گا نہیں۔ کچھ کھٹا کچھ میٹھا، یعنی موسمبی یا نارنجی جیسا آم ہے، کہا جائے گا نہیں، لکھا نہیں جا سکتا۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ انسان بہت محدود ہے، بعض کیفیات کو وہ اس دنیا میں درک نہیں کر سکتا، بعض کیفیات کو وہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں بھی درک نہیں کر پائے گا، بعض چیزوں کو اس دنیا میں سمجھ سکتا ہے، اس دنیا میں بھی نہیں سمجھ پائے گا، اور بعض چیزوں کو سمجھ جاتا ہے لیکن لکھنے سے اور بیان کرنے سے عاجز ہے۔ اسی طرح وہی ایک خاص کیفیت کا نام ہے کہ جس کا تعلق انبیاء علیہم السلام سے ہے، اور یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ایک خاص حالات ہیں کہ جنہیں سوائے نبی کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ حتیٰ انبیاء میں بھی درجات ہیں، ایک وہ نبی کے جو بہت بلند درجے کا ہے، اور ایک وہ نبی کے جن کا درجہ کچھ کم ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے حالات سے آشنا نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کی کیفیات سے آشنا نہیں ہیں۔ بہت سارے راز ایک دوسرے کے درمیان ایسے ہیں کہ جو ایک چھوٹے درجے کے نبی سے پوشیدہ ہیں، بڑے درجے کے نبی کی معرفت الگ ہے، ان کے درجات الگ ہیں۔ بس وہی وہ چیز ہے کہ جسے ہم غیر نبی اور غیر معصوم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہمارا تعلق وہی سے نہیں۔ اب یہ وہی کیا چیز ہے؟ یہ ایک مشترک لفظ ہے۔ آیا قرآن مجید میں لفظ وحی ایک ہی معنی میں آیا؟ تو اس جانب ہمیشہ ہم نے توجہ دلائی کہ ہمارے یہاں ایک فرقے نے بہت زیادہ شدت کی، یعنی وہابی حضرات نے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن کی آیت کو کسی ایک کو ذہن میں رکھ لیا اور اس کے بعد اسی پر حکم لگاتے ہوئے چلے گئے، یا یہ کہ ایک لفظ اللہ کے بارے میں آیا تو کہا پس یہ دوسرے کے بارے میں نہیں آ سکتا، یہ کفر کر دیا، شرک کر دیا۔ اللہ کے اس سے مدد مانگنے کا ذکر قرآن میں، بس اگر غیر اللہ سے مدد مانگی تو کفر ہو گیا، شرک ہو گیا۔ ایک خاص قسم کی شدت ہے، اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے نظریے بنائے، اس کے بعد آیات قرآن مجید کو استعمال کیا۔ البتہ بعض جگہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جو بعض آسان سی آیتیں تھیں جو بہت زیادہ واضح سی تھیں، ان کو انہوں نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، باقی دیگر آیات پہ دقت نہیں کی، جبکہ قرآن مجید کی آیات کچھ ناسخ ہیں، کچھ منسوخ ہیں، کچھ عام ہیں، کچھ خاص ہیں، کچھ مطلق ہیں، کچھ مقید ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ جن کی تعویل کی ضرورت ہے۔ نہ یہ کہ ہر آدمی سمجھ لے اور بعد میں دعویٰ کیا جائے کہ جی قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، پس ایک بہت بڑا عالم، یا مثال کے طور پہ تمام انبیاء کے سید و سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے قرآن کو سمجھ رہے ہیں، پس ایک جاہل آدمی بھی قرآن کو ایسے ہی سمجھ لے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس یاد رکھیں قرآن پورا کا پورا ہر کسی کے سمجھنے کا ہے بھی نہیں، کیونکہ اس میں محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں۔ اگر قرآن ایسا ہی ہوتا کہ ہر جاہل اس کو سمجھ سکے تو بہت مشکل ہو جاتی، خصوصاً متشابہ آیات کے لیے، اور عام اور خاص میں، کیونکہ عام کہیں پر ہے، خاص کہیں پر ہے، مطلق کہیں پر ہے، مقید کہیں پر ہے۔ تو یہ ایک نادانی ہوئی بعض افراد سے، اور وہ اپنی شدت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو بڑی جلدی بڑے آرام سے کافر کہہ دیتے ہیں، نہ فقط چند خاص فرقوں کو جن میں شیعہ ہیں، بلکہ وہ سبھی کو بڑے آرام سے کافر کہہ دیتے ہیں۔ بڑی جلدی نظریات بنتے ہیں، بڑی جلدی نظریات خراب ہوتے ہیں۔ البتہ قرآن مجید کے ذریعے سے نظریات خراب کرنے کا ایک سلسلہ، یعنی قرآن مجید کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کا ایک سلسلہ، کہ جس جانب اس جانب توجہ رہنی چاہیے، وہ یہ کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بعض لڑکیاں لڑکے، بعض ایسے افراد کے جن کا تعلق قرآن مجید سے ہے بھی نہیں، وہ قرآن مجید کی بعض آیتوں سے کھیلیں، بعض آیتوں کے معنی کریں، اور اس کے بعد خاص نظریات پھیلائیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو انتہائی خطرناک ہو جائے گا آنے والے زمانے میں۔ بس قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو ہر انسان سمجھ سکے، وہ کہ انسانوں کے لیے، لیکن ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، اور اس کی دلیل کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن مجید میں متشابہ آیات ہیں، کم سے کم ان کو تو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، صرف وہ سمجھ سکتا ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھانا چاہے۔ پہلے مرحلے میں مثال دیں گے آسمان کی، کہ قرآن مجید میں وحی کی نسبت سما کو دی گئی، آسمان کو دی گئی۔ ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ سورہ فصلت آیت نمبر 12،
وَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے 2 دن میں 7 آسمانوں کو خلق فرمایا اور ان آسمانوں پر وحی کی اور ان کے امور بتا دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قسم کی وحی کی اور کیا ان کو بتایا، کیا امر تھے جو ان تک پہنچا دیے؟ لیکن اتنی بات واضح ہے کہ اللہ نے وحی نازل کی کس پر؟ آسمان پر۔ اب یہ وحی وہ نہیں ہے جو انبیاء پر آئی، بلکہ یہاں پر مراد ہے کہ آسمانوں کو ایک خاص روش پہ چلا دیا۔ آسمان سے مراد سیارے اور ستاروں کے درمیان جو خلا ہے اسے خاص روش پر چلا دیا۔ یہ فاصلے خاص ہیں، یہ روش خاص ہے، اس پہ اللہ نے چلا دیا انہیں، اور اس ہدایت کو، ہدایت تکوینی کو یہاں پر وحی کہا گیا، لہذا اس وحی کا نام رکھا جائے گا وحی تکوینی۔ وحی تکوینی کی ایک اور مثال ہے، البتہ یہاں پر بے جان چیز سے منسوب ہے، اور اگلی مثال میں اس وحی کی نسبت ایک جاندار مخلوق سے ہے لیکن انسان سے نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کہا جائے گا کہ وحی بے معنی غریزہ، غریزے سے مراد جانوروں کی وہ کیفیات، مثال کے طور پہ انڈوں پر پرندوں کا بیٹھنا، اسے کہا جائے گا غریزے کی وجہ سے ہے۔ ماں کا بچے کو دودھ پلانا کہا جائے گا یہ غریزے کی وجہ سے ہے، ایک فطری روش ہے، تقریباً فطرت سے قریب قریب، لیکن فطرت اور غریزے میں کچھ فرق ہے۔ غریزے کا تعلق عموماً کہا جاتا ہے جاندار مخلوقات سے، جیسے بچے سے ماں کی محبت، انڈا دینے کے بعد پرندے کا بچے انڈے پر بیٹھنا، انڈے سے بچہ نکلنے کے بعد پرندے کی یا جانور کی خاص محبت اپنے بچے سے، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، یہ سب غرائز ہیں۔ تو اگلے مرحلے میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ تمہارے پالنے والے نے وحی نازل کی کس پر؟ نحل یعنی شہد کی مکھی پر۔ کیا وحی نازل کی؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا کہ تم پہاڑوں پر اپنے گھر بناؤ، پہاڑوں پر اپنے چھتے بناؤ۔ بس کہیں بھی آپ کو عام زمین پر شہد کی مکھی چھتا بناتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کہاں پر نظر آئے گی؟ بلند جگہوں پہ۔ کہاں پر؟ مثال کے طور پہ پہاڑ پر۔ آج بھی بعض پہاڑ ایسے ہیں، اگر آپ نیشنل جغرافی فلمز میں دیکھیں کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہاں پر جاتے ہیں لوگ اور مشکل اور خطرناک گھاٹیوں سے شہد کے چھتے اتار کے لاتے ہیں۔ کس نے ان کے دل میں ڈالا؟ کس نے انہیں اس روش پہ چلایا؟ کہا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اس روش پہ چلانے کے نام، روش پہ چلنے کے لیے جو نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے قرآن مجید میں وہی ہے، یعنی شہد کی مکھی کو خاص روش پہ چلایا۔ ان میں سے ایک روش کیا ہے؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا کہ پہاڑوں پر اپنے گھر بناؤ، ومن الشجر ومما یعرشون اور درختوں پر اور بلند جگہوں پر گھر بناؤ۔ تو شاید کے چھتے وہیں پر ہیں۔ یہ کس نے ان میں ہوش و حواس رکھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اس ہوش و حواس میں اور اس غریزے والی کیفیت کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا وحی کا، اوحا ربک الی النحل۔ تیسرے مرحلے پہ جو مثال دی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل کی کس پر؟ جناب موسیٰ کی والدہ پہ۔ لہذا یاد رکھیں، کہا جاتا ہے جس پہ وحی نازل ہو وہ نبی ہے، تو کیا جناب موسیٰ کی والدہ نبی تھیں؟ وہ نبی نہیں تھی۔ کیا نبی کی وہ ڈیفینیشن کہ جو انبیاء کے لیے بیان کی جاتی ہے، کیا وہ وحی نازل ہوئی؟ کہا جائے گا وہ نہیں ہوئی، بلکہ یہاں پر ایک کیفیت تھی الہام کی، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر کوئی حکم قرآنی نازل نہیں ہوا، کوئی حکم نازل نہیں ہوا، کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی۔ لہذا جب انبیاء کے لیے کہا جائے وحی تو کہا جائے گا کون سی وحی؟ وحی تشریعی، یعنی شریعت نازل ہو رہی ہے، قانون نازل ہو رہا ہے، حکم نازل ہو رہا ہے۔ لیکن جب سما کے لیے کہا جائے تو کہا جائے گا ایک تکوینی، ایک کائنات میں نظام ہے، اس نظام کی جانب اللہ نے گامزن کر دیا کس کو؟ آسمان کو۔ جانوروں میں ایک نظام ہے اور جانوروں کو اس نظام کی جانب گامزن کر دیا کس نے؟ اللہ نے۔ پس ان جانوروں کے لیے بھی کہا جائے گا وحی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی لفظ وحی استعمال ہوا۔ ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ
کہ ہم نے وحی نازل کی کس پر؟ جناب موسیٰ کی والدہ پر. اور وہ کیا وحی نازل کی کہ اس کو دودھ پلاؤ. اس کے بعد کیا کرو؟ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. سورہ قصص کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی نازل کی. کیا وحی نازل کی؟ اس کو دودھ پلاؤ. دودھ پلانے کے بعد کیا کرو؟ اگر اس کی جان کا خطرہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دو. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. خوف نہ کرو، حزن نہ کرو، ہم اسے پلٹائیں گے اور مرسلین میں سے قرار دیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الہام فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں. یہ جو الہام تھا اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا وحی. یہاں پہ کہا جائے گا یہ ہے وحی الہامی. اسی کی ایک اور مثال کہ ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي کہ میں نے جناب عیسیٰ کے حواریوں پر وحی نازل کی. کیا ڈالا ان کے دل میں؟ کس طرح سے ان کی ہدایت فرمائی کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. سورہ مائدہ آیت نمبر 111. تو معلوم ہوا اسی طرح سے ملائکہ پر وحی. ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ سورہ انفال آیت نمبر 12. بس معلوم ہوا کہ یہاں ملائکہ پر وحی نازل ہوئی. کیا ملائکہ انبیاء ہیں؟ کہا جائے گا نہیں. بس پھر دوبارہ بیان کریں کبھی سما پر وحی یعنی آسمان پر یعنی آسمان خاص روش پر ہے. پھر شہد کی مکھی پر وحی یعنی شہد کی مکھی اس خاص روش پہ چلے. قرآن مجید پہ شہد کی مکھی کے لیے قرآن مجید میں شہد کی مکھی کے لیے لفظ وحی استعمال ہوا. لیکن کہا جائے گا باقی جانوروں کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے لیکن ہم کرتے نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ قرآن مجید میں نہیں ہے. لیکن باقی جانوروں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روش پہ چلایا کہ وہ آگے بڑھیں اپنی نسل کو چلائیں ان میں یہ کہاں سے عقل و شعور آیا؟ کہا جائے گا غریزہ اللہ کی جانب سے الہام ہوا. قرآن مجید میں اس الہام کے لیے بھی جو جانوروں پہ ہوا لفظ وحی استعمال ہوا. پھر جناب موسیٰ کی والدہ ماجدہ کے لیے لفظ وحی استعمال ہوا. جناب عیسیٰ کے حواریوں کے لیے لفظ وحی استعمال ہوا کہ اللہ نے ان حواریوں پہ وحی نازل کی. اسی طرح سے ملائکہ کے لیے لفظ وحی استعمال ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ پر وحی نازل کی. اب یہاں پر اور مثال ہے کہ جو اور زیادہ جو ہے لوگوں کو ممکن ہے کہ تعجب ہو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے قرآن میں وحی اس معنی میں استعمال ہو. تو کہا جائے گا کہ ہاں حتیٰ شیاطین جب ایک دوسرے کے ذہن میں کچھ ڈالیں تو وہاں پر بھی اس کام کے لیے لفظ وحی استعمال ہوئی. لہذا ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہم کہ شیاطین اپنے دوستوں پر کیا کرتے ہیں؟ وحی کرتے ہیں یعنی ان سے ایک تعلق برقرار کرتے ہیں ان تک پیغام پہنچاتے ہیں. اس کے لیے بھی لفظ وحی استعمال ہوا. سورہ نام آیت نمبر 121. اب آخری مرحلے میں ہم ذکر کرتے ہیں اس وحی کا کہ جس کو نام دیا جائے وحی تشریعی یا وہ وحی کہ جس کا تعلق نبوت سے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ یہ میرا حبیب اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک کہ اس پہ وحی نازل نہ ہو جائے. وَنَزَلَ بِهِ روح الامین اور ان پر روح الامین کا نزول ہوا. اب وہ تمام آیات ذہن میں رکھیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کے لفظ وحی کا استعمال ہوا. بس یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید میں بعض الفاظ مشترک ہیں لفظ ایک ہے معنی بہت سارے ہیں. اسی طرح لفظ وحی کے بھی معنی الگ الگ ہیں. ہمارا موضوع ہے وہ وحی جو انبیاء علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی اور یہ وہ وحی ہے کہ جس کا نام ہے وحی تشریعی. اگر اس بحث پہ آپ نے دقت کی تو آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک ہی لفظ مختلف معنی میں ہے. بہت جلدی سے حکم لگانا صحیح نہیں ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں صادقین کے ساتھ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.